اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال يخبر تعالى أما أنعم به على عبديه ونبيه داود وابنه سليمان علیہم السلام. ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی خبر دیتے ہیں کہ اللہ نے جو اپنے بندوں پہ اپنے انبیاء حضرت داؤد حضرت سلیمان علیہ السلام پہ انعام فرمایا من النعم الجزیلۃ والمواہب الجلیلہ کہ اللہ نے ان کو کتنی بڑی بڑی نعمتیں عطا فرمائیں، کتنی اللہ تبارک و تعالی نے نعمتیں ان پہ کھول دیں، وہ صفات الجمیلہ اور کتنی ان کو صفات جمیلہ سے نوازا. وما جمع لهما بین سعادت الدنیا والآخرہ والملک والتمکین التام فی الدنیا والنبوۃ والرسالۃ فی الدین. اور اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں باپ بیٹوں پہ دنیا و آخرت کی سعادت کے دروازے کھول دیے. اللہ نے دنیا میں ان کو حکومت دی، ملک دیا، ملک پہ سلطنت پہ تمکن عطا فرمایا. والنبوۃ والرسالۃ فی الدین، دنیا کے اعتبار سے بادشاہ بنایا اور دین کے اعتبار سے نبوت سے سرفراز فرمایا. تو اللہ نے ان پہ دونوں نعمتوں کے دروازے کھول دیے. دنیا و آخرتوں کے نعمتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نواز دیا. والنبوۃ والرسالۃ فی الدین، اور اللہ پاک نے ان کو نبوت و رسالت بھی عطا فرمائی. ولہذا قال تبارک و تعالیٰ سے اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. اللہ نے فرمایا کہ تحقیق ہم نے حضرت داؤد و سلیمان کو علم عطا فرمایا، اور علم سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ علم ہے. اور ان دونوں نے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا کہ الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین. تو اس میں ہمیں سبق ملتا ہے کہ سب سے پہلے تو ہم علم کی قدر کریں. علم جو ہے علم دین ہے. علم دنیا بھی پڑھیں، فائدہ اٹھائیں، کوئی شریعت منع نہیں کرتی. آپ علوم دنیا میں جتنا مرضی ہے ترقی کریں اور جو علم چاہیں حاصل کریں، لیکن اصل علم جو ہے وہ علم دین ہے کہ آدمی کو پہلے اپنے اللہ کی ذات کی معرفت ہو، انبیاء و رسولوں کی معرفت ہو اور دین اسلام کے احکام کی معرفت ہو جائے. تو اور دوسری سبق ہمیں یہ ملا کہ جب اللہ نعمت دے تو اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو.
تو جتنا تم شکر کرو گے اتنا اللہ نعمتیں زیادہ عطا فرمائے. لیکن یاد رکھیں کہ شکر کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ آدمی کہتے اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، یہ نہیں ہے. شکر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے جو نعمت دی ہے وہ اللہ کی فرما برداری میں خرچ. اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے، کیوں بنایا؟ کہ ہم اللہ کی عبادت کریں. تو اب اگر اللہ کی عبادت میں آپ لگے ہوئے ہیں تو آپ شکر کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، عقل دیا ہے، زبان دی ہے، فہم دیا ہے، سمع دیا ہے، بصر دیا ہے. اب اس میں ہم ماشاءاللہ قرآن میں، دین میں، کعبے میں ان چیزوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو ہم شکر کر رہے ہیں. لیکن اگر انہی قوتوں کو ہم نے گناہوں میں استعمال کیا تو ہم نافرمانی کر رہے ہیں. تو اصل شکر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ دل میں بھی شکر ہو، اعضاء میں بھی شکر ہو، اور پھر زبان پہ بھی شکر ہو کہ آدمی ہر بات پہ کہے الحمدللہ. کھانا کھائے تو الحمدللہ، پانی پیے تو الحمدللہ، کپڑا پہنے تو الحمدللہ. تو اصل شکر جو ہے یاد رکھیں وہ یہ ہے کہ پہلے اپنے اللہ کو پہچانو، منعم حقیقی کو پہچانو کہ ہم پہ انعام کرنے والی ذات کون سی ہے، اور پھر اس کے حکم پہ چلو. اور جو نعمت اس نے دولت دی ہے تو اب دولت جو ہے وہ حلال میں خرچ ہو. حرام میں خرچ کرو گے تو اس کے بعد یہ ہے کہ یہ ناشکری ہے. اگر دولت خیرات کر رہے ہو، زکوٰۃ دے رہے ہو، صدقات دے رہے ہو، مسکینوں کا فکر کر رہے ہو، یتیموں کا، بیواؤں کا، غریبوں کا، بچوں کا فکر کر رہے ہو تو مانا تم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو. اور تم جتنی شکر کرو گے اتنا اللہ زیادہ عطا فرمائے. وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنين. قال ابن شهاب ذكر ابراهيم بن يحيى بن الشام قال اخبرني ابي عن جدي قال كذب عمر بن عبد العزيز ان الله لم ينعم على عبده نعمة فيحمد الله عليها الا كان الحمد افضل من نعمه لو كنت لا تعرف ذلك الا في كتاب الله المنزل. قال الله تبارك وتعالى وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ فَأَيُّ نِعْمَةٍ أَفْضَلَ مِمَّا أُوتِيَ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ. ابو مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ جب خلیفہ بنے تو آپ نے لکھا کہ ان اللہ لم ينعم على عبده نعمتا فيحمد اللہ علیہ. اللہ جب اپنے بندے کو نعمت دیں اور وہ نعمت پہ حمد کرے، نعمت پہ شکر ادا کرے، حمدہ افضل من نعمہ، تو پھر وہ شکر جو ہے گویا اس نعمت سے بھی افضل ہو جاتا ہے. آپ نے فرمایا اگر تم جانتے ہو تو قرآن پڑھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آپ کو حضرت داؤد کو نعمتوں سے نوازا، آپ کو دنیا میں بادشاہت دی، آپ کو دین میں رسالت دی، نبوت دی، تو انہوں نے کیا کہا؟ وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین. تو حضرت عمر بن عبد العزیز کا معنی یہ ہے، فرمان یہ ہے کہ حمد جو ہے وہ ہر نعمت سے افضل ہے. کہ جب آدمی کو مثلا اللہ نے پانی پلایا، اس نے کہا الحمدللہ الذی سقانا، تو اب حمد اس سے افضل ہے. اللہ نے کھانا کھلایا، اس نے کہا الحمدللہ الذی اطعمنا، تو حمد افضل ہے. اسی طرح جب اللہ نے کوئی لباس پہنایا، کہا الحمدللہ الذی کسانا، تو حمد افضل ہے. تو جب تک آدمی اللہ کا حمد کرتا ہے، اللہ کا شکر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی کرتا ہے، اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، تو اللہ کی نعمتیں جو ہیں اور زیادہ سے زیادہ اللہ عطا فرماتے. اس لیے کہ حضرت پیغمبر حضرت داؤد و سلیمان نے فوراً کیا کہا الحمدللہ. وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاؤُد. ابو مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ، تو یہ ورثہ جو ہے دولت دنیا میں نہیں تھا، بلکہ فی الملک والنبوت،
کہ اللہ پاک نے حضرت داؤد کے بعد حضرت سلیمان کو بادشاہ بھی بنایا، نبوت بھی عطا فرمائی۔ ولیس المراد وراثت المال، اس سے مراد یہ نہیں کہ ورثہ تقسیم ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد کو 19 بیٹے دیے ہیں۔ اگر میراث کی بات ہو تو پھر سارے بیٹوں پہ تقسیم ہو۔ اذ لو کان کذلک لم یخص سلیمان وحدہ من بین سائر اولاد داؤد علیہ السلام۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر لفظ وراثت سے وراثت مال مراد ہے تو پھر صرف حضرت سلیمان کا نام نہ لیا جاتا، باقی اولادوں سے پھر حضرت سلیمان کو کیوں خاص کرتے؟ فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ دَاؤُدَ مِئَةَ امْرَأَةٍ، حضرت داؤد علیہ السلام کی 100 بیوی تھی۔ وَلَكِنَّ الْمُرَادَ بِذَلِكَ وِرَاثَةُ الْمُلْكِ وَالنُّبُوَّةِ، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو علم اور نبوت کا وارث بنایا تو وہ صرف سلیمان بنے ہیں، ورنہ حضرت داؤد علیہ السلام کی 100 تو بیوی ہے، 19 بیٹے ہیں۔ تو اس سے مراد جو ہے وہ ورثۃ المال نہیں۔ اور یاد رکھیں کہ پہلے دور کے اندر انبیاء کو بہت زیادہ بیویاں رکھنے کی اجازت تھی، اللہ کی طرف سے اجازت بھی تھی، اور اللہ نے اپنے انبیاء کو قوت و طاقت بھی عطا فرمائی ہوتی ہے حقوق ادا کرنے کی، کیونکہ اللہ جب اجازت دیتے ہیں تو ساتھ اس کے اسباب بھی پیدا فرماتے ہیں۔ اب اللہ نے ایک بندے کو 4 بیویوں کی اجازت دی ہے، تو اگر بندہ بچپن سے گناہوں میں مبتلا نہ ہو جائے، اپنی زندگی کو غلط استعمال نہ کرے، تو 4 بیویوں کی طاقت اللہ نے اس کو عطا فرمائی ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ انسان گناہوں میں پڑ کے اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر ڈالے۔ اب اس لیے فرماتے فَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَا تُورَثُ أَمْوَالُهُمْ، انبیاء کا مال کا ورثہ نہیں ہوتا، کما اخبر بذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی قولہ تبارک و تعالی، جیسے اس کے بارے میں ہمارے آقا نے رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، فرمایا نحن معاشر الانبیاء، ہم جتنے انبیاء ہیں، لا نورث، ہمارا کوئی ورثہ نہیں، ما ترکناہ فہو صدقۃ، اگر ہم نے کچھ چھوڑا بھی ہے تو اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات ہے۔ اب فرماتے ہیں وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاؤُودَ وقال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر وأوتینا من کل شیء، اے اخبر سلیمان نے باللہ علیہ فیما وہبہ لہ من الملک التام تمکین عظیم۔ اب خبر دیتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کہ اللہ نے جو آپ کو بادشاہت دی تھی، اللہ نے آپ کو جو نعمتیں عطا فرمائی تھیں، اور ان نعمتوں میں یہ ہے کہ صرف انسان نہیں، اللہ نے انسانوں کو، جنوں کو، پرندوں کو بھی آپ کے تابع کر دیا۔ حتی انہ سخر لہ الانس والجن والطیر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے انسان بھی باتحت کر دیے، جنات کو بھی، پرندوں کو بھی۔ وقال یعرف لغۃ الطیر والحیوان ایضا، حضرت سلیمان علیہ السلام حیوانوں کی بولی بھی جانتے تھے، پرندوں کی بولیاں بھی جانتے تھے، حشرات الارض کی بولیاں بھی جانتے تھے۔ آج دیکھیں دنیا میں بڑی طاقتیں ہیں، لیکن کیا ایسی بادشاہی کسی کو مل سکتی ہے کہ جن تمہارے تابع ہو جائیں؟ ایسی بادشاہت مل سکتی ہے کہ پرندے تمہارے تابع ہو جائیں؟ خود تاریخ میں ایک واقعہ لکھا ہے نا کہ حضرت ہارون الرشید بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، اور بڑا اچھا بادشاہ، ان کا ایک بیٹا جو ہے ماشاءاللہ وہ بالکل ولی اللہ۔ تو بادشاہوں کے ہاں تو ہر وقت محفل میں دعوتیں، پارٹیاں ہوتی ہیں، بادشاہ آتے ہیں، بڑے بڑے لوگ آتے ہیں۔ تو ایک دن بہت بڑی پارٹی تھی تو انہوں نے اپنے اس بیٹے کو بھی بلا لیا۔ اب جب بیٹا آیا تو سادہ لباس ہے، داڑھی ہے، پگڑی ہے، اور پنڈلی تک کرتا، قمیض، چادر ہے، عجیب لباس ہے۔ کہاں شہزادہ، کہاں بادشاہت، اور کہاں سادگی کا یہ عالم۔ بہرحال پارٹی میں شریک ہوئے، بیٹھے۔ جب پارٹی ختم ہو گئی، مہمان چلے گئے، تو بادشاہ نے اپنے بیٹے کو بلایا۔ انہوں نے کہا خدا کے بندے تم کیا شکل بنا کے آ جاتے ہو دعوت میں؟ دنیا کے بڑے بڑے لوگ میرے مہمان تھے، تم نے تو مجھے رسوا کر دیا، شرمندہ کر دیا ان کے سامنے۔
کہ یہ شہزادہ ہے، کہ پگڑی باندھی ہوئی ہے، ٹوپی باندھی ہوئی ہے اور پنڈلیوں تک کرتا چادر ہے، سادہ سا لباس ہے اور داڑھی بڑھائی ہوئی ہے، اور یہ کیسا شہزادہ؟ تم نے مجھے رسوا کر۔ بیٹا تھا، خاموش رہا۔ تو والد جو تھے وہ اپنے بیٹے کو سمجھاتے ہوئے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہوئے ٹہل رہے تھے، طرح چل رہے تھے، کھانا کھایا تھا، چہل قدمی کر رہے تھے اور نصیحت کر رہے تھے کہ مہربانی کرو، چلو تم سادہ رہتے ہو رہو، لیکن جب ہم بلائیں کسی دعوت میں تو اس میں تو ذرا شہزادہ بن کے آؤ نا۔ تو ہمیں بڑی رسوائی ہوئی ہے آج مہمانوں کے سامنے۔ تو ایک درخت پہ ایک پرندہ بیٹھا تھا، اللہ عالم کیا تھا، ہے تو تاریخ کی بات، اعتبار تو ہوتا نہیں تاریخ کا۔ تو اس لڑکے نے اس پرندے کو اشارہ کیا، بلایا، تو پرندہ جو ہے اڑ کے آ گیا اور اس کے ہاتھ پہ بیٹھ گیا۔ پھر اس نے کہا کہ اچھا جاؤ، اڑ جاؤ، وہ چلا گیا۔ اس نے کہا ابا جان آپ بھی بلائیں ذرا پرندے کو۔ اب ابا جان کھڑے بلا رہے ہیں، کہاں سے پرندہ ہے؟ انہوں نے کہا آپ نے بھی مجھے اولیاء اللہ کی صف میں رسوا کر دیا ہے کہ ایسے آدمی کے بیٹے ہو جس سے پرندے بھی نفرت کرتے ہیں۔ آپ نے بھی مجھے آج رسوا کر دیا ہے، السلام علیکم، یہ تمہارا ملک اور تمہاری حکومت، میں تمہارے ملک میں بھی رہنا نہیں چاہتا، میں جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے وہ ملک چھوڑ دیا، ایک دوسرے ملک میں تشریف لے آئے اور ہفتے میں ایک دن مزدوری کرتے تھے اور پھر 6 دن جو ہے اسی مزدوری پہ گزارا کرتے تھے۔ تو ایک آدمی ان کو آیا مزدوروں کی منڈی میں، جہاں مزدور بیٹھتے تھے، لوگ آتے تھے مزدور پکڑ کے لے جاتے، اس نے دیکھا بڑا خوبصورت نوجوان ہے، اس کو لے گیا مزدوری کے لیے۔ پوچھا کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا دیکھیں ایک میری شرط ہے، ایک تو میں اپنی مزدوری جو طے ہے وہ پوری لوں گا، نہ زائد نہ کم۔ دوسری بات یہ ہے کہ مزدوری کے دوران میں جب نماز کا وقت آئے گا تو میں ہر حال میں نماز پڑھوں گا جماعت کے ساتھ، میں کام چھوڑ دوں گا، لیکن جتنا وقت میرا نماز میں لگے گا تمہارے کام میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اتنا میں زیادہ کروں گا۔ ہوئے گا ٹھیک۔ تو آپ کام کرتے رہے، نماز کے وقت نماز پڑھی، واپس آئے، اس نے دیکھا ماشاءاللہ کام تو باقی مزدوروں سے بھی زیادہ کیا ہے، کیونکہ جب آدمی دل لگا کے اللہ سے ڈر کے کام کرے گا وہ تو اور بات ہے نا۔ ایک تو ہوتے ہیں نا ابھی ٹائم پورا کرنا ہے، 8 گھنٹے ڈیوٹی کرنی ہے، آدھا ناشتے میں چلا جائے گا، آدھا سیر میں، آدھا سگریٹ پینے میں، آدھا کپڑے پہننے میں، آدھا دوستوں سے گپ لگانے میں۔ تو انہوں نے مزدوری دے دی، وہ چلے گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ دوسرے دن میں پھر اسی جگہ پہنچا کے اس کو ڈھونڈوں اور کام باقی ہے، وہاں گیا، پوچھا کہ بھی وہ کل ایک مزدور تھا، انہوں نے کہا جی وہ تو ہفتے میں ایک دن کام کرتے ہیں، پھر نہیں کرتے۔ میں نے کہا چلو میں بھی کام نہیں کراتا، ایک ہفتہ بعد میں کرا لیں گے، لیکن کراؤں گا میں اسی سے۔ اس سے کام کرایا دوسرے دفعہ بھی، جب تیسرے دفعہ ڈھونڈنے گئے تو انہوں نے کہا جی وہ تو بیمار ہیں۔ کہا وہ کہاں رہتا ہے؟ اس نے کہا فلاں جگہ جو ہے نا ایک غریب آبادی ہے، وہاں ایک جھوپڑی ہے، وہاں کسی سے پوچھ لینا اور وہ بتا دیں گے۔ وہ کہتے ہیں میں وہاں آیا تو ایک جھوپڑی تھی اور اس جھوپڑی میں وہ نوجوان جو ہے ایک اینٹ کا سرانہ رکھ کے لیٹا ہوا تھا اور طبیعت بے حد کمزور تھی۔ میں نے سلام کیا، پانی پلایا، بٹھایا اور اس کے بعد اس نے کہا کہ دیکھو آپ کی مہربانی ہے، آپ مجھے پوچھنے کے لیے آئے ہیں، ایک تو یہ میرا خط ہے اور ایک یہ قرآن شریف ہے، اگر تم سے ہو سکے تمہارا احسان ہوگا کہ میری یہ امانت جو ہے ہارون بادشاہ ہارون الرشید کو پہنچا دینا، وہ میرا باپ ہے، میں اس کا بیٹا ہوں۔
اس نے کہا حیرت کی بات ہے تم بادشاہ کے بیٹے سے؟ اس نے کہا بس باقی یہ باتیں نہ پوچھو، بس اب میری آخری گھڑی ہے، میرے کلمے کے گواہ ہو جاؤ، اور اگر اللہ توفیق دے تو میری تدفین کر دینا، اللہ تمہیں جزا دے گا۔ تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں وہ سیدھے لیٹ گئے، اس کے بعد کلمہ شریف پڑھتے رہے اور روح پرواز کر گئی۔ میں نے نہلایا دھلایا اور لوگوں کو بلایا، جنازہ پڑھا، قبر بنائی، تیار کی، دفن کی، اور پھر وہ خط لے کے اور قرآن لے کے میں سیدھا سفر کیا، اور بڑا طویل سفر تھا، میں ہارون الرشید کے پاس پہنچا۔ میں نے جا کر ان کو امانت دی کہ جناب ایک نوجوان ہے، اس نے مجھے یہ امانت دی ہے۔ اس نے جب خط دیکھا اس نے کہا تو میرا بیٹا ہے، کہاں ہے؟ اس نے کہا وہ فوت ہو گیا، اب اللہ کو پیارے ہو گئے، قبر میں چلے گئے۔ یہ انہوں نے مجھے قرآن دیا تھا اور یہ انہوں نے مجھے خط دیا تھا۔ تو ہارون الرشید نے خط کھولا تو اس نے اپنے ابا کو لکھا تھا کہ یا صاحبی لا تغتر بتنوم العمر ينفد والنعیم یزول، کہ اے میرے مہربان دنیا کی نعمتوں سے دل نہ لگانا، یہ دنیا کی نعمتیں ختم ہونے والی ہیں، عمر گزر جانے والی ہے۔ اذا حملت الى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول، اور میرے مہربان جب تم کسی کا جنازے کو کندھا دو تو خیال رکھنا، یاد کر لینا کہ کبھی میں بھی کندھوں پہ جا رہا ہوں گا، کبھی میرا بھی جنازہ اٹھے گا، لہذا آخرت کی تیاری کر لو۔ تو ہارون رشید رونے لگ گیا۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے میرا بیٹا تھا، کس سال؟ انہوں نے کہا کس سال میں مزدوری کرتا تھا، بہت ہو گیا۔ ہارون رشید نے سفر کیا اور پھر بیٹے کی قبر پہ آیا، اور آج تک وہ کتابوں میں محفوظ ہے کہ اس نے پھر اپنے بیٹے پہ جو مرثیہ لکھا نا کہ شربت کا سنبو کا شاربھا، کیا ہے میرے بیٹے تم نے اس موت کا پیالہ پی لیا ہے، تمہارے باپ نے بھی پینا ہے لیکن تم مجھ سے سبقت لے گئے۔ عجیب قصیدہ ہے وہ۔ ہارون آئے اور روتے رہے، آخر اولاد تھی، اور اولاد بھی ولی اللہ۔ اولاد ہو دعا کرو، اللہ اولاد دے تو قرۃ عین بنا دے، اللہ اولاد دے تو اولادوں کو صالح بنا دے۔ کبھی کبھی آدمی اولاد کی وجہ سے جہنم میں چلا جاتا ہے، کبھی کبھی آدمی اولاد کی وجہ سے دنیا میں رسوا و برباد ہو جاتا ہے، اور کبھی ایسی اولادیں ہوتی ہیں جو ماں باپ کے نام کو اونچا کر دیتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہماری اولادوں کی اصلاح فرما دیں، اللہ ان کو قرۃ عین بنا دیں، اللہ ان کو بری صحبتوں سے، برے افعال سے، برے عادات سے، برے اعمال سے، برے اقوال سے بچا لے۔ اور ہمارے پاس اور کوئی حل نہیں ماں سوا اللہ سے مانگنے کے، کیونکہ دلوں کے پھیرنے والا اللہ کی ذات ہے۔ اور لاکھ تربیتیں کریں ٹھیک ہے، کوشش کریں، لیکن اصل ہدایت اس کے ہاتھ۔ وہ چاہے جاہلوں کے گھر میں عالم پیدا کر دے اور چاہے تو عالموں کے گھر میں جاہل پیدا کر دے، وہ چاہے تو نبی کے گھر میں کافر پیدا کر دے، وہ چاہے تو ابو جہل کے گھر میں اکرما پیدا کر دے، یہ اس کا مرضی ہے، اس کا نظام ہے، وہ جو چاہے کر دے۔ نہ کسی پیر کا زور ہے نہ کسی بزرگ کی بزرگی ہے، وہ نظام کائنات ہے میرے مولا کا۔ چاہے تو نوح کے گھر میں بیٹا کافر ہو اور چاہے تو آزر کا بیٹا خلیل اللہ ہو، چاہے تو باپ ولید بن المغیرہ ہو اور بیٹا سیف من سیوف اللہ ہو۔ حضرت خالد باپ کافر ہے، جہنمی ہے، اور بیٹا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اسلام کی تلوار ہے۔ باپ ابو جہل ہے لیکن بیٹا اکرما ہے، بطل من ابطال الاسلام رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ اسی طرح دیکھ لیں کہ حضرت عبداللہ ابن ابی کا بیٹا جو ہے وہ عاشق رسول اللہ ہے، اور بیٹا باپ جو ہے وہ منافقوں کا سردار ہے۔ اسی طرح دیکھ لیں کہ حضرت نوح کی بیوی کافرہ ہے، حضرت لوط کی بیوی کافرہ ہے، اور فرعون خدائی کا دعوے کرنے والے کی بیوی مومنہ ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، کیا کر سکتے ہیں۔
بس اللہ سے دعا مانگا کریں، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں، بس اللہ سے لو لگا لو اور سجدے میں گر جاؤ اور آنسو سے زمین کو تر کر لو۔ جب بندے کے آنسو زمین پہ گرتے ہیں تو رحمت خدا جوش میں آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے عجیب نعمتوں سے عطا فرمایا ہے۔ ایسا ملک آج دیکھو نا جی، آپ ہوائی جہاز رکھ سکتے ہیں، آپ میزائل اور ٹینک رکھ سکتے ہیں، آپ ایٹم بھی رکھ سکتے ہیں، آپ اسٹار وار بھی بنا سکتے ہیں، لیکن آپ جنوں کو تابع کر سکتے ہیں؟ آپ کے اندر طاقت ہے کہ آپ چیونٹی کی بات سمجھ لیں؟ آپ کے اندر طاقت ہے کہ پرندوں سے بات کریں، ادھر آؤ بات سناؤ، کیا رپورٹ ہے؟ بڑے سے بڑے دنیا کے، اسی لیے اللہ نے وہ ملک دیا ہے نا سلیمان کو جو کسی کو نہیں دیا۔ اللہ نے حضرت سلیمان کو وہ شاہی دی ہے کہ سمندر کے اندر جتنے چیزیں ہیں سب کی بولیاں جانتے ہیں، خشکی پہ ہیں جانتے ہیں۔ یہ تو منطق الطیر کا ذکر کیا گیا کیونکہ واقعہ آگے پیش آنا ہے، ورنہ اللہ نے آپ کو حیوانوں کا، چرندوں کا، پرندوں کا بھی زبان سکھلا دی تھی۔ اس لیے پیغمبر، اللہ کا پیغمبر کہتا ہے قال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ۔ اب مفسر فرماتے ہیں کان یعرف لغۃ الطیر والحیوان ایضاً، اللہ نے حضرت سلیمان کو پرندوں کی بولیاں اور حیوانوں کی بولیاں بھی سکھا دی تھیں۔ وَهَذَا شَيْءٌ لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْبَشَرِ مَا عَلَّمْنَاهُ مَا أَخْبَرَ اللَّهُ بِهِ وَرَسُولُهُ۔ اور یہ ایسی نعمت ہے جو اللہ نے حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کسی بندے کو نہیں دی، کسی بندے کو نہیں دی ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ معجزے کے طور پہ اللہ نے میرے مدنی محمد مصطفیٰ کو بھی دی ہے۔ حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو ایک اونٹ آیا، اونٹ بلبلا رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ کھڑا ہے۔ حضور نے فرمایا اس اونٹ کے مالک کو بلاؤ۔ اونٹ کے مالک کو بلایا گیا، آپ نے فرمایا تیری شاید جانور شکایت کر رہا ہے، کام زیادہ لیتے ہو، اس کو خوراک پوری نہیں دیتے ہو۔ تو اللہ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزے کے طور پہ عطا فرمایا، لیکن ایک ہے کہ پوری لغت کا علم ہر حیوان پرندے کا یہ اللہ نے حضرت سلیمان کو دیا تھا۔ اب جناب فرماتے ہیں منزا من الجہل والریاء ان الحیوانات کانت تنطق کنطق بنی آدم قبل سلیمان ابن داؤد کما قد یتفوہ بہ کثیر من الناس فہو قول بلا علم۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ کہتی ہیں کہ بعض جاہلوں کا یہ خیال ہے کہ حضرت سلیمان کے زمانے تک جتنے حیوان تھے، جتنے پرندے تھے، وہ بھی انسانوں کی طرح بولی بولتے تھے، تو کہتے یہ جھوٹ ہے، یہ ایسا من گھڑت بات ہے کہ جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو یہ تو ایسے لوگوں نے بنا رکھا ہے۔ وَلَوْ كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ، اگر یہ ایسی بات ہوتی کہ حضرت سلیمان کے زمانے تک تمام پرند، تمام جانور بولی بولتے تھے انسانوں کی، تو پھر سلیمان کے ذکر کے خاص کرنے کا فائدہ کیا تھا؟ پھر حضرت سلیمان کی تخصیص کیا تھی؟ پھر تو سارے سمجھتے، اگر حیوان بندوں کی طرح بولتے تھے پھر ہر آدمی سمجھ لیتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخصیص کیوں فرمائی؟ اذ کل من یسمع کلام الطیر والبہائم ویعرف ما تقول سمعت ما ذم ولا كما قالوا بل لم تزل البهائم والطير سائر المخلوقات من وقت خلقت الى زمان هذا على هذا الشكل والمنوال۔ اب حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں بلکہ اللہ نے جب سے پیدا کیا ہے جانوروں کو، جب سے پیدا کیا ہے پرندوں کو، جب سے پیدا کیا ہے حشرات ارض کو، وہ اسی حال پہ ہیں جیسے اب ہیں، یعنی جیسے اس وقت کوا بولتا تھا اسی طرح بولتا ہے، جیسے اس وقت ہدہد بولتا تھا اسی وقت اب بھی وہی بولتا ہے۔ یہ اللہ کا پیغمبر پہ احسان ہے۔ اللہ پاک نے منت لائی، احسان فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے تابع کر دیے کہ پرندوں کی بھی باتیں سمجھتے ہیں اور جنوں سے بھی کام لیتے ہیں۔ اب اس کے بعد فرماتی ہیں ولیکن اللہ سبحانہ کان قد افہم سلیمان
ما يتخاطب به الطيور في الهواء. اللہ نے حضرت سلیمان کو یہ علم دیا تھا کہ اڑتے ہوئے پرندوں سے بات کرتے تھے. وما تنطق به الحيوان الا اختلاف اصنافها. اور جتنے پرندے ہیں مختلف شکلوں کے مختلف قسموں کے سب کی بولیاں حضرت سلیمان جانتے تھے. ولہذا قال علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. کل شے سے مراد یہ ہے کہ مما یحتاج الیہ الملک. اس زمانے میں بادشاہ کی جو ضرورت تھی اللہ نے ہر وہ نعمت حضرت سلیمان کو عطا فرما دی تھی. ان ھذا لہو الفضل المبین. الظاہر والبین من اللہ علینا. یہ اللہ کا فضل ہے. اللہ پاک نے فضل فرمایا, اللہ نے انعام فرمایا حضرت داؤد پہ کہ باپ بھی نبی ہے, بیٹا بھی نبی ہے, اور باپ کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو جاتا ہے, بیٹے کے آگے جن پرندے بھی نرم ہو جاتے ہیں. یہ انعام ہے اللہ جس کو چاہے وہ نوازتے. قال الامام احمد حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن ابي عمرو عن المطلب بن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرت داؤد علیہ السلام بہت بڑے غیور تھے. یاد رکھو ہر نبی غیور ہوتا ہے, ہر اللہ والا غیرت والا ہوتا ہے. جو دیوس ہوتا ہے وہ تو مومن بھی نہیں ہوتا, وہ تو آتا ہے کہ اول والے میں جنت میں بھی داخل نہیں ہوگا. فکان اذا خرج اغلق الابواب فلم يدخل دیا تو طائر دیا. اگر آپ جاتے تو دروازے باہر سے بند کر دیتے تھے تاکہ کوئی دروازے گھر کے اندر داخل بھی نہ ہو سکے. قال فخرج ذات يوم واغلقت الابواب فاقبلت امرأة رجل قائم وسط الدار فقالت لمن في البيت من اين دخل هذا الرجل الدار مغلقة والله لنفتضحن بداود. فجاء داود علیہ السلام فإذا الرجل قائم وسط الدار فقال له داود انت قال الذي لا يهاب الملوك لا يمتن من الحجاب. اب حضرت داؤد علیہ السلام تشریف لے گئے اور اپنے گھر کو باہر سے بند کر دیا. تو گھر والوں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت جوان گھر میں کھڑا ہے. وہ تو گھبرا گئے, انہوں نے کہا یہ کیا ہو گیا. اب حضرت داؤد کے سامنے ہم کیا جواب دیں گے, یہ کیسے اندر آ گیا غیر آدمی. ابھی وہ یہ باتیں کر رہے تھے کہ حضرت داؤد علیہ السلام بھی تشریف لے آئے. آپ نے جب دروازہ کھولا, تالے کھولے, اندر آئے, دیکھا تو اندر ایک جوان کھڑا ہے. اپنے تم کون ہو میرے گھر میں, کیسے آ گئے. اللہ اکبر. اس نے پتہ کیا جواب دیا, اس نے کہا الذی لا یہاب الملوک ولا یمتنع من الحجاب. اس نے کہا میں وہ ہوں جو کسی بادشاہ سے بھی نہیں ڈرتا اور کوئی دیوار اس کو روک بھی نہیں سکتی. فقال داؤد انت اذن واللہ ملک الموت. حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا پھر معلوم ہوتا ہے تو موت والا فرشتہ ہے. مرحباً بالملک. آ جاؤ بھائی, آ گیا وقت, آ گیا, تیار ہے. اللہ اکبر. آپ نے بھی کوئی موت کے لیے تیاری کی ہے؟ بچوں کے لیے تو فکر ہے نا, جائیدادیں بنا رہے ہو, کوٹھیاں بنا رہے ہو, پلاٹ خرید رہے ہو, فیکٹریاں لگا رہے ہو, کارخانے لگا رہے ہو, رشوتیں کھا رہے ہو, بینکوں سے سود لے کے قرضے لے رہے ہو. میری اولاد میری اولاد. قبر کے لیے بھی کوئی سوچا ہے کہ جہاں ہمیں پکڑ کے علیحدہ پھینک کے آ جائیں گے, اس کے لیے بھی کوئی تیاری کر لی ہے کہ نہیں کی. فقال واللہ انت اذن واللہ ملک الموت مرحبا بامر اللہ. اللہ کے حکم پہ ہم تابع ہیں. فتضمل داؤد مکانه حتی قبضت نفسه حتی فرغ من شانه وطلعت علیہ الشمس. اب وہیں حضرت داؤد لیٹ گئے اور ملک الموت نے روح قبض کر لیا. جب سورج طلوع ہوا فقال سلیمان لی داؤد فظللت علیہ الطیر حتی اظلمت علیہ الارض فقال لها سلیمان اقبضی جناحا جناحا. قال ابو جعفر كيف فعلت الطير
فقبض الرسول يده وغلبت عليه يومئذ المزرهية. قال ابو الفرج بن الجوزي المزرهية هي النسور الحمراء. حضرت سلیمان نے حکم دیا پرندوں کو کہ میرے ابے کے اوپر سایہ کر دو، تو پرندے اکٹھے ہو گئے، اتنا سایہ گیا کہ اندھیرا ہو گیا. اور اس کے بعد جناب فرمایا کہ پھر انہوں نے ایک ایک پر اپنا ہٹایا، قبض کیا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور نے ہاتھ سے سمجھایا کہ ایسے وہ پروں کو قبض کرتے گئے، ہٹتے گئے، تو اللہ کے حکم سے، سلیمان علیہ السلام کے حکم سے، کیونکہ آپ کی بولی جو ہے وہ پرندے بھی سمجھتے تھے، طیور بھی سمجھتے تھے، اور ان کی بولی جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی سمجھتے تھے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے قرآن و حدیث پہ عمل کرنے کی توفیق دے. ایک ہمارے پاس پڑھتے تھے مولوی سید عالم، فوت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. یہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ طالب العلم بن کے فوت ہو گئے. حضور پاک کی حدیث مبارک ہے کہ جو علم پڑھتے 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 اسی حالت میں موت آ گئی تو قیامت میں فرمایا بینی و بینہ درجۃ واحدہ، اللہ کے انبیاء اور اس طالب کے درمیان میں صرف ایک مرتبے کا فرق ہوگا. خوش نصیب لوگ ہیں جی، بوڑھے ہو گئے، سفید داڑیاں ہو گئی، اب بھی لگے ہوئے ہیں تاکہ طالب العلم بن کے مر جائیں. موت تو آنی ہے نا جی، موت نے تو کسی کو نہیں چھوڑنا ہے جی. کہتے ہیں جی کہ بعض لوگ جو ہیں عورتوں سے مصافحہ کرتے ہیں، گلے ملتے ہیں، اپنی بیوی کے علاوہ حرام ہے. بیوی سے تو مل سکتے ہو، حتیٰ کہ فقہا اور علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر اپنی بیٹی بھی 10 سال سے بڑی ہو جائے تو باپ گلے نہ ملے، کیونکہ فتنے کا اندیشہ ہو سکتا ہے. اور آج تو آپ پڑھ رہے ہیں کتنے باپ ہیں جو اپنی بیٹیوں سے زنا کرتے ہوئے پکڑے گئے، کتنے بھائی ہیں جو بہنوں سے زنا کرتے ہوئے پکڑے گئے، اور ساس سالیاں والیاں، یہ تو عام روٹین ہو گئی نا، یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں نا. کہتے جی کہ ہمارے بعض علماء اولیاء حجاج کرام جو ہیں وہ جب حج کرنے کے بعد واپس جاتے ہیں تو اولیاء اللہ کی قبروں پہ بھی جاتے ہیں. میرا بھائی قبر کے لیے سفر نہ کریں. مثلا یہاں کوئی نیت کرے کہ میں حضرت معین الدین اجمیری کی مزار پہ زیارت کے لیے جاؤں گا تو یہ شریعت میں حرام ہے. میں یہاں سے حضرت عبد القادر جیلانی کی مزار پہ زیارت کے لیے جاؤں گا تو یہ حرام ہے. لیکن اگر اتفاق سے مثلا آپ انڈیا گئے، آپ ویسے اپنے کام سے کسی شغل سے اجمیر گئے اور پھر حضرت اجمیری کی مزار پہ بھی چلے گئے تو کوئی منع نہیں. اسی طرح اگر آپ نے بغداد گئے، لاہور گئے اور آپ نے کہا بھی چلو شہر میں تو آیا ہوا ہوں، یہاں اللہ والوں کی مزار ہے، چلو وہاں بھی فاتحہ پڑھ، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. رحمت دو عالم، سرکار دو عالم بھی تو مدینے میں رہتے ہوئے آپ شہدائے احد پہ تشریف لے جاتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینے میں رہتے ہوئے جنت البقیع الغرقد جو مدینے کا قبرستان ہے وہاں تشریف لے جاتے تھے. صحیح حدیث میں ہے کہ بی بی عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میری رات کو جب نیند کھلی تو میں نے اپنے بسترے پہ حضور کو نہ پایا. تو بی بی صاحبہ فرماتی ہیں کہ میں فوراً پریشان ہو گئی کہ اللہ کے نبی اٹھ کے شاید کسی اور بی بی کے گھر میں چلے گئے. تو بہرحال میرے دل میں خیال آیا، میں باہر نکلی تو آپ کے پاؤں کے آثار موجود تھے. کیونکہ اس دور میں ایسی کارپیٹڈ سڑکیں تو بنی ہوئی نہیں تھیں، تو کچی راستہ میدان ہوتے تھے. تو آپ کے قدموں پہ چلتے 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 بی بی فرماتی ہے میں آئی فَإِذَا هُوَ بِبَابِ الْبَقِيعِ الْغَرْقَدِ، حضور جنت البقیع الغرقد قبرستان کے دروازے پہ کھڑے اللہ سے دعائیں مانگ رہے تھے.
تو بی بی صاحبہ فرماتی ہے میں بھی چھپ کے کھڑی ہو گئی، میں نے کہا حضور کی دعا میں بھی شریک ہو جاؤں، تو میں بھی دعاؤں پہ آمین 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 کہتی رہی۔ اب بڑی لمبی حضور نے دعا فرمائی اور مجھے اندازہ ہو گیا کہ اب دعا ختم ہونے والی ہے، تو میں جلدی سے دوڑ کے اپنے گھر آئی اور کمرے میں آ کے بستر پہ لیٹ کے اوپر کپڑا لے لیا تاکہ حضور کو شبہ نہ ہو کہ بی بی مجھے ڈھونڈتی رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئے تو اپنا ہاتھ مبارک میرے سینے پہ رکھا اور میرا سینہ تو دھونکنے کی طرح چل رہا تھا، دوڑ کے آئی تھی، تو حضور نے فرمایا کہ عائشہ کہیں سے بھاگ کے آ رہی ہے؟ میں نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ کیا بات ہے؟ میں نے کہا صبح آپ نہیں تھے بستر پہ تو میں ان نقل بھی شان عائشہ تمہیں اپنا خیال ہے اور مجھے امت کا خیال ہے، میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی امت کی بخشش کے لیے دعائیں مانگ رہا تھا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے حضور نے فرمایا جانی جبریل میرے پاس جبریل آئے کہ آج اٹھ کے اپنی امت کے لیے دعائیں مانگو۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور نے فرمایا عائشہ فلاں قبیلہ جو ہے اس کی بکریاں دیکھی ہیں تم نے؟ میں نے کہا رسول اللہ اس کی تو بہت بکریاں ہیں۔ ہم نے فرمایا ان کے بالوں کے برابر اللہ نے میری امت کے بندوں کو بخش دیا ہے۔ دعا کریں اللہ ہمیں بھی ان میں شامل کر لیں۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ کے آگے کیا مشکل ہے؟ تو بہرحال اگر آپ اس شہر میں ہیں تو پھر اولیاء اللہ کی مزار پہ جانا یا ویسے بھی کوئی قبرستان میں اس میں اللہ عالم کتنے اولیاء اللہ ہوں گے تو جانا السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین انا انشاءاللہ بکم لاحقون انتم السابقون ونحن الاسر یغفر اللہ لنا ولکم نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ ان کے لیے دعا کریں، کوئی منع نہیں، لیکن قبروں کے لیے سفر کر کے جانا اور منتیں مان کے جانا کہ شہباز کلندر کی مزار پہ جاؤں گی، عبداللہ غازی کی مزار پہ جاؤں گی اور میں جناب حضرت بہاؤالدین زکریا کے مزار پہ جاؤں گا، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ تو ناجائز ہیں اور منع ہے۔ سفر بھی اللہ نے منع کیا ہے، اللہ کے نبی نے بھی منع کیا ہے، اور ان اللہ والوں سے جا کے سوال کرنا جو ہے وہ تو شرک ہے۔ جب مزار پہ جائیں تو مزار والے کے لیے مانگیں، نہ کہ مزار والوں سے مانگیں۔ اب دیکھیں نا آپ کے سامنے جنازہ ہوتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں جنازے والا مجھے میری مغفرت کر دے، اس سے مانگتے ہو یا اللہ سے اس کی مغفرت مانگتے ہو؟ اللہم اغفر لحینا ومیتنا، اب اللہ سے بخشش اس کے لیے مانگ رہے ہو، اس کو کہہ رہے ہو بھی ہم تیرا جنازہ پڑھیں مہربانی کرو ہمیں چھڑواؤ۔ تو جب میت سامنے رکھی ہو تو اس کے لیے مانگتے ہو، جب 2 میٹر نیچے زمین میں چلی جائے تو اب وہ جناب مشکل کشا ہو جاتا ہے۔ یہ عجیب بات ہے۔ اپنے عقیدوں کو ٹھیک کریں۔ میں اپنی والدہ کو عمرے کے لیے لانا چاہتا ہوں، اللہ توفیق دے۔ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا منع ہے، تو ایسے مانگ لیا کرو، کوئی بات نہیں۔ اگر ہاتھ اٹھانے سے چڑ ہے نہ اٹھاؤ، کوئی بات نہیں۔ حضور پاک نے تو اتنے ہاتھ بھی اٹھائے ہیں کہ بغلوں کی سفیدی نظر آ گئی۔ اب یہ کہنا کہ وہ تو بارش کے لیے تھی، تو بارش کے لیے تھی تو باقی آپ نے منع کر دیا کہ بارش میں اٹھانا باقی میں نہ اٹھانا۔ اسی طرح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے مجھے حیا آتی ہے کہ میں اپنے بندے کے کشکول کو کیسے خالی واپس کر دوں۔ اب میرے سامنے وہ ہاتھ پھیلا کے بیٹھا ہے، ان یردہما صفرا، کہ میں اپنے بندے کے ہاتھوں کو خالی کر دوں، میری رحمت کو استحیا آتی ہے۔ باقی تم اٹھاؤ نہ اٹھاؤ کوئی مسئلہ نہیں، کبھی اٹھایا کرو کبھی نہ اٹھایا کرو۔ مسئلہ مشکل یہ ہے کہ ضد نہ کرو۔ یہ ہے مصیبت اور فتنہ کہ جو اٹھانے پر ضد کر گئے وہ بغیر ہاتھ اٹھائے دعا مانگتے ہی نہیں، اور جنہوں نے ہاتھ اٹھانا منع کر دیا ہے وہ کبھی زندگی میں ہاتھ ہی نہیں اٹھاتے۔ یہ ضد منع ہے، کبھی اٹھا لو کبھی نہ اٹھاؤ، کبھی بغیر ہاتھ اٹھائے مانگ لو، کبھی زیادہ لمبے اٹھا لو، کبھی تھوڑے اٹھا لو، کبھی سجدے کی حالت میں دعا مانگ لو، وہاں تو آدمی ہاتھ نہیں اٹھاتا گا۔
تو یہ کوئی ضد نہ کیا کریں. یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے کہ ہم لوگ فریق بن گئے ہیں. ہم لوگوں نے ایسی ضدیں پال لی ہیں کہ بعض لوگوں کی عادت ہوگی ہر حال میں ہاتھ اٹھائیں گے. روٹی کھائے کے بیٹھیں گے پھر بھی ہاتھ اٹھائیں گے. اللہ کے بندے دعا تو ثابت ہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ ہاتھ اٹھائیں. اذان کے بعد ہمیں حکم ہے کہ دعا کریں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہاتھ اٹھائیں. لیکن اگر کبھی کبھی کوئی ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ بھی سنت کے مطابق ہے، بنا نہیں. لیکن خدا کے لیے ضد چھوڑ دو. اب جس دور میں ہم گزر رہے ہیں، اب مسلمانوں کو ملانے کا دور ہے، نہ کہ مسلمانوں کو توڑنے کا دور ہے کہ کسی کو دعا پہ جھگڑا کرو، کسی کو کپڑے پہ جھگڑا کرو، کسی کو پاؤں رکھنے پہ جھگڑا کرو. خدا کے لیے امت رسول پہ رحم کرو. دین میں کلام اور خصومات یعنی بلا وجہ دین میں جھگڑے نہ کرو، بلا وجہ دین میں علم کلام کے دعوے نہ کرو، بلکہ جو اللہ رسول کا حکم ہے اس کی فرما برداری کرو. ماشاءاللہ دیکھیں کیسے ماشاءاللہ آپ عمر کہیں ہیں بغیرت کھڑے ہیں فلمیں بنا رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ما سوا اللہ کے آگے رونے کے کیا ہو سکتا ہے، اور کوئی بات پلے ہی نہیں. کوئی شرم کرو یار، حرم میں تو بند کر دو. بہرحال کہتے ہیں جی ہم نے مدینہ منورہ چلے گئے، 3 دن کے بعد واپس آئے. واپسی پر ہم نے مدینہ منورہ سے عمرے کا احرام نہیں باندھا کیونکہ ہمارا ارادہ نہیں تھا. تو بہرحال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک لازم تھا کہ تم میقات سے احرام باندھتے. نہیں باندھا ہے تو اب حل یہ ہے کہ واپس جا کے احرام باندھ لو، عمرہ کر لو، ورنہ دم دینی پڑے گی. اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اس کی نیت عمرے کی نہیں تھی تو اس پہ دم نہیں پڑے گی. وہ یہ نہیں کہتے کہ عمرہ نہ کرے، وہ بھی کہتے ہیں عمرہ کرو، سارے امام کہتے ہیں کرو، لیکن ان کے نزدیک فرق اتنا ہے کہ دم نہیں پڑے گی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میقات سے گزرے بغیر احرام کے یا تو فوراً لوٹ جائے میقات پہ، عمرہ کرے ورنہ دم ادا کرے. ایک آدمی بغیر احرام کے حدود حرم میں داخل ہو گیا، رات بھی سلے ہوئے کپڑوں میں گزاری، نماز فجر کے بعد جو ہے مسجد عائشہ سے احرام باندھا. آیا کہاں سے تھا؟ اگر پاکستان سے آیا ہے، چونکہ لکھ رہا ہے نا مردان پاکستان میں ہے، تو اگر وہ پاکستان سے آیا ہے اور میقات سے بغیر احرام کے آیا ہے اور پھر مکے میں پہنچ گیا، رات بغیر احرام کے گزاری، صبح کو مسجد عائشہ سے عمرہ کیا ہے، ایک بکری دم بھی ادا کرے. عورت عورتوں کو نماز پڑھا سکتی ہے، بہرحال نہ پڑھائے تو بہتر ہے. لیکن اگر کوئی عورت گھر میں آپس میں مل کے جماعت کریں اور وہ بھی نوافل میں کریں تو بہتر ہے، فرائض میں نہ کریں. اللہ کے بندے آج کل بڑے مسائل پہ زور ہو گیا ہے. ایک طرف یہ عالم ہے، یہی ہے ضد ہو گئی. ایک طرف یہ عالم ہے کہ ہماری بیٹیاں ماشاءاللہ نیکر پہن کے دوڑ رہی ہیں. ایک طرف یہ عالم ہے کہ ہماری بیٹیاں ہیں اور کرکٹ میچ دیکھنے کے لیے کرکٹ کے جھنڈے اپنے رخساروں پہ اور اپنے گالوں پہ بنائے ہوئے ہیں. مسلمان لڑکیاں ہیں لیکن ہندوؤں کو دیکھ کے تلک لگائے ہوئے ہیں. ایک طرف فیشن کا یہ عالم ہے اور دوسری طرف جو بچیاں تھوڑا دین میں آ گئی ہیں ان کو اب امام بننے کا شوق ہو گیا ہے. بھئی اگر جماعت ہوتی تو بی بی عائشہ نہ کرتی، اگر جماعت ہوتی تو بی بی فاطمہ سے بڑھ کے کوئی ہے؟ تو سیدہ فاطمہ الزہرا اپنے گھر میں مسجد بنا کے باقاعدہ جماعت کرتی، عورتوں کو وہاں نماز پڑھاتی، نہ کہ عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتی. اور حضور نے باقاعدہ فرما دیا کہ عورتوں کی نماز گھر میں افضل ہے. بیوتہن خیر لہن
ان کے لیے ان کے گھر افضل ہیں، لیکن لا تمنعوا اماء اللہ عن بیوت اللہ، اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھر آنے سے منع بھی نہ کرو، اگر وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آنا چاہتی ہے تو آنے دو۔ میرے آقا کی زندگی میں تمام نساء انصار مہاجرین جو ہیں وہ مسجد نبوی میں آ کے نمازیں پڑھتی ہیں، ان کو بھی حضور حکم فرماتے تھے کہ بھئی ایک جماعت بی بی عائشہ کرائے، ایک جماعت بی بی ام سلمہ کروائے، ایک جماعت بی بی فاطمہ کروائے۔ اب چونکہ جو کچھ لڑکیوں نے بیٹیوں نے دین پڑھ لیا ہے، نمازیں پڑھ لی ہیں، قرآن پڑھ لیا ہے، کچھ حافظہ بن گئی ہیں، کچھ فاضلہ بن گئی ہیں، کچھ عالمہ بن گئی ہیں ماشاءاللہ، اب ان کو مسئلہ مشکل آ گیا ہے کہ بھئی ہم نے اتنا جو علم پڑھا کس کام آئے گا، لہذا ایک نے تو ہمت کی نا ماشاءاللہ آمنہ داؤد نے، وہ تو جمعہ کے دن خطبہ پڑھانے کے لیے آ گئی۔ بے دین، اللہ ہدایت دے اس کو، مردوں کو جمعہ پڑھا رہی ہے۔ اچھا، لیکن خدا کی شان ہے کہ اگر ایک مسجد میں ہم ایک عورت کو خطیب اور امام رکھ لیں تو ہمیں 2-3 رکھنے پڑیں گے نا، حیض آ جائے تو پھر کیا کریں، امام نہ آئے پھر کیا کریں، پھر دوسری عورت ڈھونڈیں۔ اچھا، اتفاق سے دونوں کو آ جائے، اتفاق سے دونوں کا بچہ پیدا ہو جائے، نفاس کی حالت میں چلی جائے، تو اب کیا کریں، مسجد میں مقتدی بیٹھے رہیں گے، امام صاحب تو حیض آیا ہوا ہے۔ اچھا، اور نہ آنے کی وجہ بھی بتائے کہ مجھے حیض ہے، اس لیے میں نہیں آ سکتی، آج مہربانی کر کے مرد کے پیچھے گزارا کر لو۔ خدا کا خوف کرو، یہی وہ ضد ہے جس سے اسلام روکتا ہے۔ اسلام اعتدال کا نام ہے، نہ افراط میں جائیں نہ تفریط میں جائیں، نہ بے دینی میں اتنا آگے بڑھ جائیں کہ شیطان بھی شرماتا ہے۔ یعنی آپ یقین کریں اللہ کے حرم میں ہیں، چھوڑ دیں مولوی مکی کو مولوی مدنی کو، آپ خود انصاف کریں کہ ہماری بیٹیاں جو عمرے پہ آئی ہوئی ہیں ایمان سے کہیں اگر وہ چل رہی ہو اور دھوپ پڑ رہی ہو یا حرم کی لائٹ پڑ رہی ہو تو تمام کپڑوں کے باوجود اس کے اندر جو بنیان ہے، جو اندر اس نے شمیز پہنی ہوئی ہے، اس کا بھی رنگ نظر آ رہا ہے۔ یہ لباس ہے، ایسے لباس میں تو اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے۔ اور اپنے علماء سے مسئلہ پوچھیں کہ اگر کوئی عورت ہے، مرد نہ بھی ہو لیکن دوپٹہ باریک پہن کے نماز پڑھ رہی ہے جس سے بال نظر آتے ہیں تو نماز نہیں ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت میک اپ کر کے سنگار کر کے اپنے بالوں کو کبے بنا کے جیسے اونٹوں کے کوہان ہوتے ہیں اور خوشبوئیں چھڑک کے باریک لباس پہن کے مائلات ممیلات ناز اور نخرے اور انداز سے مردوں میں چلے، فرمایا یہ عورت زانیہ عورت کے حکم میں ہے۔ کیا فائدہ ہے ایسے عمرے پہ آنے کا؟ اللہ کا نبی تو لعنت بھیج رہا ہے، وہ تو ملعونہ بنی ہوئی ہے، معتمرہ کیسے بن گئی؟ مرد ہیں ماشاءاللہ وہ بھی سارے خوش ہیں، یہ بعض میری بیٹی ہوں گے تو یہاں تک آستین ہے نا، بعض کی جو ہے اچھا دوپٹہ پہلے سر پہ اوڑھا جاتا تھا، اب آگے ڈال دیتے ہیں ایسے کر کے، جیسے ہمارے ہاں سندھ میں ہمارے دیہاتوں میں سرائکی علاقوں میں رواج ہوتا ہے نا، بلوچ لوگ جو ہیں وہ اجرک ڈالتے ہیں، انہوں نے اب وہ فیشن لیا ہوا ہے کہ وہ سر پہ نہیں ڈالتے، آگے اس کو باقاعدہ مایا لگا ہوا ہوتا ہے اور وہ آگے ڈالتے ہیں کہ 2 اس کے کندھے پیچھے پڑے ہوں، باقی آگے ڈھلک رہا ہو اور سوٹ سے میچنگ کرتا ہو اور بال کھلے ہوئے ہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ میں اللہ کے کعبے میں کہتا ہوں، میری بیٹیاں ہیں، میری بہنیں ہیں، خدا کے لیے اس عمرے سے نہ کرنا عمرہ تمہیں بہتر ہے۔ اللہ کے کعبے میں آ کے لانتی نہ بنو، محمد مدنی کے روضے پہ آ کے لانتی نہ بنو، اپنے گھر میں رہ کے لانتی بنو۔ کہاں ہیں وہ غیرت والے مسلمان؟
کہاں ہیں وہ غیور مسلمان جن کو اپنی بیٹیوں کی غیرت ہو، جن کو اپنے بہنوں کی غیرت ہو، جن کو اپنی ماؤں کی، اپنی بیویوں کی غیرت ہو؟ آج تو ہمارا مسلمان جو ہے اپنی بیوی کو میک اپ سنگار کرا کے اگلی سیٹ پہ ساتھ بٹھا کے جاتا ہے اور فخر کرتا ہے، پارٹیوں میں لے جاتا ہے کہ لوگ دیکھیں کتنا بہترین کپل ہے۔ اور نبی کی حدیث بھی سن لو، فرمایا من لا غیرت لہو لا ایمان لہو، جس میں غیرت نہیں اس میں ایمان ہی نہیں۔ اب تمہاری مرضی ہے جناب، عورتوں کو امام بناؤ، مؤذن بناؤ، اچھا ہے، تو ہر مسجد میں ایک ایک عورت بھی کھڑی کرو، اذان دے۔ جب گانے سنتے ہو تو باقی عورتوں کی اذان کا کیا فرق پڑے گا؟ کہتے جی کہ میں حسرت لے کے چلا گیا کہ آپ سے دعا کراؤں گا، میں کون سا بزرگ ہوں کہ میری دعا لگ جائے گی؟ بہرحال تمہاری نیت کے مطابق شاید اللہ سن لے۔ یہ اصل معاملہ ہوتا ہے بندے کی نیت کا، بندے کا یقین ہوتا ہے نا کہ یہ بندہ میرے لیے دعا کرے گا تو میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، سب کے لیے دعا کرتا ہوں۔ باقی میری زبان بھی گندی ہے، عمل بھی گندے ہیں، اندر بھی گندا ہے، ظاہر بھی گندا ہے، باقی وہ کریم ہے، وہ جانوروں کی بھی تو سنتا ہے، وہ کتوں کی بھی تو سنتا ہے نا۔ قبول فرمائے، خاتمہ ایمان پہ ہو، اللہ سب کی حاضری قبول فرما، سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما۔ جس دوست نے کہا ہے مولا تیرا بندہ ہے، اس کا حسن ظن ہے، ورنہ ہم تو گندے ہیں، اعمال بھی گندے ہیں۔ اذان اور اقامت کا جواب دینے سے مردوں کو پورا ثواب ملے گا، عورتوں کو آدھا ملے گا۔ عورتوں کو آدھا کیوں ملے گا جی؟ اب آج کل تو عورتوں کو ڈبل سے بھی زیادہ ملے گا۔ نہ میں مذاق نہیں کر رہا نا، آج کل زمانہ ہے گانے کا، تو گانے بجانا چھوڑ کے عورت اگر اللہ اکبر کہے گی اللہ زیادہ اجر نہیں دیں گے؟ اکثر لوگ جو ہیں وہ اذان کا جواب نہیں دیتے، اللہ ہدایت دے۔ حضور کی حکم ہے، فرمان ہے، قولوا کما یقول المؤذن، اسی طرح کہتے جاؤ جیسے مؤذن کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تم بھی کہو اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہاں جب وہ کہے حی علی الصلاۃ کہو لا حول ولا قوت الا باللہ، اور جب وہ کہے صبح کی نماز میں الصلاۃ خیر من النوم تو تم کہو صدقت وبررت ودعوت الی الحق۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں وہ بھی کہے کہ الصلاۃ خیر من النوم، اور جب اذان ختم ہو جائے وہ کہے لا الہ الا اللہ، تم بھی کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلة وابعثه مقاما محمودا۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اس سے آگے بھی کہہ سکتا ہے تو کہے رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ طواف کے دوران جب ہم استلام کریں، ہاتھ لگ جائے تو بوسہ دیں، نہ لگے تو نہ دیں۔ اگر کوئی آدمی طواف میں صرف درود پڑھتا رہے، بالکل پڑھتا رہے، کوئی منع نہیں۔ معراج شریف میں اللہ کی زیارت ہوئی ہے، ملاقات کیا کوئی ملنا تھا یا گلے لگنا تھا آپس میں؟ نا کیا خیال ہے آپ کا؟ ملاقات کا کیا معنی ہے؟ وہ خالق ہے، وہ مخلوق ہے، وہ معبود ہے، وہ عبد ہے، وہ تو کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات وہاں سے حکم والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ۔ ملاقات کا معنی یہ تھوڑا ہے کہ مسافہ کیا تھا یا گلے لگے تھے، یہ تو معمولی بات ہے نا۔ اب تو کہتے ہیں کہ جناب جب حضور معراج پہ گئے نا،
اور جب حضور 7ویں آسمان سدرۃ المنتہا آگے گئے آگے گئے آگے گئے، پھر جبریل نے جو دیکھا تو عرش پہ بھی خود تھے اور نیچے بھی خود تھے۔ آج کل تو یہ عقیدے ہیں کہ جو مستوی تھا عرش پہ خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، اور کہنے والا ملت اسلام سے بھی نکل جاتا ہے اگر یہ عقیدہ ہو۔ کے دوران میں جب حضور کا نام آتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، درود پڑھے، انگلیاں چوبنا جو ہے بدعت ہے۔ اگر آپ نے ایک عورت نے وضو کیا ہے حالت احرام میں اور اس نے جو رومال باندھا ہوا ہے اس کے اوپر مسح کیا ہے، وضو نہیں ہوا، نماز نہیں ہوئی، دوبارہ وضو کر کے نماز دہراؤ۔